بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الطارق کی آیت نمبر 8 تا 17۔ سب سے پہلے لفظی معنی کریں گے اور اس کے بعد اس کی سریح ترجمہ سامنے اسکرین پہ دیکھیں جی، توجہ کے ساتھ دیکھیے گا، ہر لفظ کا الگ الگ ترجمہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے جی انہو علی، انہو کا انہ اور ہو، انہ کے معنی ہوتے ہیں بے شک، ہو کا مطلب وہ، اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے اوپر، بے شک وہ اوپر۔ رجعی، رجعن کا معنی ہوتا ہے لٹانا، اور ہی کا مطلب اس کا، رجعی کا مطلب اس کا لٹانا، یعنی اس کا واپس لٹانا اس پر، لقادر البتہ قدرت والا، لام کا مطلب البتہ، قادر کا معنی قدرت رکھنے والا، یعنی اس کو واپس لٹانے کی بھی اس کو قدرت ہے۔ یوم تبلا، یوم کا معنی اس دن، تبلا کا مطلب آزمائی جائے گی، تبلا آزمائی جائے گی، السرائر، سرائر چھپی ہوئی باتیں، سرائر چھپی ہوئی بات کو کہتے ہیں۔ فما لہو، فما پس نہیں، لہو اس کے لیے، فما لہو پس اس کے لیے نہیں ہے، من قوتن، من کا مطلب ہوتا ہے سے، قوتن کا مطلب طاقت، یعنی اس کے لیے کوئی اس وقت کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ ولا ناصر، واو کے معنی اور، لا کے معنی نہیں، ناصر کے معنی مددگار، نہ تو کوئی قوت اور نہ کوئی مددگار، کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں۔ والسماء، یہاں واو قسمیہ ہے، قسم ہے آسمان کی، السماء پہلے بھی گزر چکا ہے۔ ذات الرجع، ذات کا مطلب ہوتا ہے والا، اور رجع کہتے ہیں بارشوں کو، میہ کو کہا جاتا ہے، بارشوں والے آسمان کی قسم۔ والارض، قسم ہے زمین کی، ذات، ذات الصدع، ذات کا مطلب والا، اور صدع کہتے ہیں پھٹ جانے والا، ذات صدع کہتے ہیں پھٹ جانے والی، اور قسم ہے زمین کی جو پھٹ جانے والی۔ انہ لقول فصل، انہ کا مطلب بے شک وہ، لقول بات ہے، فصل فیصلے کی، یعنی بے شک وہ فیصلے کی بات ہے، یعنی قرآن مجید۔ وما ہوا، اور نہیں ہے وہ، بالحزل، فضول بات، حزل کہتے ہیں فضول بات، یعنی یہ اس میں تمام تر فیصلے کیے گئے ہیں، کوئی فضول بات کچھ بھی نہیں کہی گئی ہے۔ انہم، انہم کا مطلب بے شک وہ لوگ، یکیدون تدبیریں کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، کیدن تدبیر کرنا، وَأَكِيدُ، واو کے معنی اور، عقیدو کا مطلب میں تدبیر کرتا ہوں، کیدن تدبیر کرنا، یعنی وہ لوگ بھی تدبیریں کرتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں میں بھی تدبیر کرتا ہوں۔ فمہل، فمہل کا مطلب پس مہلت دو، امر کسی ہے، فمہل کس کو، الکافرین کافروں کو، امہلہم انہیں مہلت دینا، رویدہ ایک مدت تک، یعنی ایک مدت تک ان کو مہلت دے کر کے رکھو۔ یہ جی اس کے لفظی معنی۔ اب اس کے سلیس ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے جی، دیکھیے گا غور سے۔ انہو علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اس کے لٹانے پر قادر ہے، یعنی اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ انسان فانی ہے، ختم ہو جائے گا، تو جب یہ دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، تو دوبارہ سے پھر اس کو واپس لٹانا اس کی حالت پر، یعنی دوبارہ زندہ کرنا، اس کو اللہ کہہ رہے ہیں وَإِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ تو جتنی بھی زیرو چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، دوبارہ ان کو لٹانا، یعنی دوبارہ ان کو ان کی حیت اور کیفیت اور اسی طرح سے قد کاٹ کے ساتھ دوبارہ سے زندہ کرنے پر اللہ قادر ہیں، قدرت رکھتے ہیں۔ کس دن کریں گے، یوم تبل السرائر، اس دن جس دن کے تمام چھپی ہوئی باتیں، جس دن سارے بھید، راز، چھپی ہوئی باتیں ظاہر کیے جائیں گے۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، تو اس کے لیے نہ کوئی طاقت ہوگی اور نہ کوئی مددگار۔
اس دن وہاں نہ کوئی طاقت اس کو چھڑا سکے گی، نہ اس کی کوئی طاقت مدد کر سکے گی۔ والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، آسمان بارش والے کی قسم، یعنی آسمان اور بارش والے کی قسم، اور زمین کی جو پھٹ جاتی ہے۔ قسم ہے آسمان کی جو بارشیں برسانے والا ہے، اور قسم ہے زمین کی جو پھٹ جانے والی۔ انہ لقول فصل، بے شک قرآن قطعی بات ہے، فیصلے کی بات ہے۔ وما هو بالہزل، اور وہ ہنسی اور مذاق اور فضول بات نہیں ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی ہنسی مذاق کی یا فضول بات نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، بے شک وہ ایک تدبیر کر رہے ہیں اور میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں، یعنی وہ بھی تدبیریں کرتے ہیں اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں۔ تدبیر کا مطلب ہوتا ہے پلاننگ۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، پس کافروں کو تھوڑے دنوں کی مہلت دے دو، بس کافروں کو تھوڑے دنوں کی مہلت دے دو، جو کرتے ہیں، کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں کریں۔ اور اللہ کہتے ہیں میری بھی تدبیر ہے، یعنی میں بھی جو کرنا چاہتا ہوں کروں گا، کر رہا ہوں۔ تو اس میں ایک خاص کانسیپٹ اور خاص ایک سوچ دی گئی ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت جس طریقے سے انسان کو اس دنیا میں پیدا کر سکتا ہے، تو پیدا کرنے کے بعد جب اس کو مارتا ہے تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں انہ علی رجعہ لقادر، تو اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ ایک دوسرا یوم تبلی السرائر، یعنی وہ دن قیامت کا جس دن انسان کو زندہ کیا جائے گا، اس دن اس کو پھر وہ جو اس کے راز فاحش ہوں گے، ان کی وجہ سے جو اس کو پھر سزا ملے گی، اس سزا سے نہ تو اس کو کوئی قوت چھڑا سکے گی اور نہ اس کی کوئی اس کے عذاب سے پھر اس کی کوئی مدد کر سکے گا۔ اور پھر اس کے بعد قسمیہ طور پر اس بات کو بیان کیا گیا کہ یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن ایک وہ کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے فیصلے کی کتاب بنایا ہے، یعنی اس میں ہر وہ بات جو کہ پکی ٹھکی ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی بھی جھول نہیں۔ انہ لقول فصل، انہ لقول فصل، بے شک قرآن قطعی بات ہے، فیصلے کی بات ہے۔ وما ہوا بالہزل، اس میں کسی قسم کی کوئی ہنسی مذاق فضول گوئی نہیں کی گئی ہے۔ انہم یکیدون کیدا جو کہا گیا، یہ دنیا کی ہم انسان جتنی بھی تدبیریں کرتے ہیں، اللہ رب العزت بھی تدبیر کر رہا ہے، ہم بھی سوچتے ہیں، اللہ بھی سوچتے ہیں، ہماری بھی پلاننگ ہے، اللہ کی بھی پلاننگ ہے، لیکن ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں، فیصلہ اللہ کا چلتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے دنیا میں بھی فیصلے پر قدرت رکھتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ ہی کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ جو چاہیں گے، جس کو چاہیں گے، جس قدر چاہیں گے عذاب دے یا معاف کر دے، یہ اس کے اختیار میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں سے معاف فرمائے۔